الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر طاہر ایک بار پھر پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ اس ترتیب سے اپنے تمام پروگرامز کروں گا تاکہ جو بات دین کی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کسی تسلسل کے ساتھ پہنچے، لیکن اتفاق سے کچھ چیزیں ایسی مشاہدے میں آئیں، کچھ باتیں ایسی مشاہدے میں آئیں کہ جنہیں میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے ان پہ بات کر لی جائے۔ لہٰذا آج کا پروگرام ان پروگرام سے ہٹ کے ہوگا جس میں ہم دین کے بارے میں جان رہے تھے ایک تسلسل کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی پوسٹ لگائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہمارے دوسرے صحابہ اکرام کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے، بغیر تحقیق کیے لگا دی جاتی ہیں، نہ ان کی ایتھنٹسٹی چیک کی جاتی ہے اور نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس حد تک درست ہو سکتی ہے بات، یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 2-3 روز پہلے ایک پوسٹ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بھی حدیث اگر کوئی دوسرے تک پہنچا دے تو اس پہ میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث 200 سال کے بعد، حضور پاک کے وصال کے 200 سال کے بعد مرتب کی گئی، اور احادیث مرتب کرنے والے جتنے بھی ہمارے علماء تھے وہ اس دور میں زندہ نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا لفظ بھی تبھی اصطلاح میں آیا جب یہ مرتب کی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے شفاعت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کے لیے شفاعت کی درخواست نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جب اجازت دے تب کوئی شخص شفاعت کے لیے درخواست پیش کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری ایک حدیث دوسرے تک پہنچائیں تو میری شفاعت واجب ہو جائے گی؟ یہ بات قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آگے شیئر کرنے کی درخواست کر رہے ہیں، کیا وہ سب ممکن ہے؟ کیا وہ قرآن سے مطابقت بات رکھتی ہے؟ بلا سوچے سمجھے ثواب حاصل کرنے کے لیے پوسٹ کرنا اور پھر اسے شیئر کروانا، بجائے اس کے کہ آپ ثواب کمائیں، آپ اپنے لیے عذاب کا باعث بنا سکتے ہیں اپنی اس پوسٹ کو۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ثواب کمانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن اگر آپ یہی ایک طریقہ اپنانا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اچھی بات دوسرے تک پہنچائے تو برائے مہربانی آپ اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ وہ کتنی ایتھنٹک ہے۔ اسی طرح اور بہت سی پوسٹ ہیں جس میں ذکر ہوتا ہے کہ جی یہ سورہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ سورت پڑھیں تو آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے، یہ سورت کینسر کے علاج کے لیے ہے، یہ سورت شادی رکی ہو تو اس کے لیے ہے۔ قرآن پاک ثواب حاصل کرنے یا بیماریوں کے علاج کے لیے نہیں نازل کیا گیا۔ سورۃ فاتحہ میں جب انسان درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ یہ کتاب بیماریوں کی شفا کے لیے ہے، یہ رزق میں اضافے کے لیے ہے، یا یہ کسی اور بلا کو ٹالنے کے لیے ہے۔ یہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ یہ جاننا ہے ہمیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، اور پھر وہ اعمال کر کے ہمیں ثواب کمانا چاہیے۔ ہماری زندگیاں شارٹ کٹس میں آ گئی ہیں، ہم وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور پھر ہم اس طرح کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ صورت پڑھ کے اتنا ثواب، اس بیماری کا یہ علاج۔ اگر ان بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں ہوتا تو شاید آج ہمارے اتنے ہاسپٹلز نہ ہوتے، ہمارے علماء ہی ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہوتے۔ ناظرین، یہ صرف راہ ہدایت ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس سے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں، اور پھر وہ اعمال جو آپ کریں گے اس قرآن کے مطابق وہ اللہ کی اطاعت ہوگی
اور تب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو وہ ابدی زندگی جنت میں عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ ہم بہت زیادہ نقالی کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک قومی تشخص ہے، ہمارا اپنا ایک ملی تشخص ہے، ہمیں اپنے تشخص پہ فخر ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، یا اگر ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں۔ ہم کیوں اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں اور فوراً دوسروں کی نکالی پہ اتر آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ دین کی ایک سنت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہے اور جواباً اسے دوسرا بھائی وعلیکم السلام کہے۔ پھر اس میں یہ بھی فضیلت ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا اسے 10 نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ لیکن ہم نے یہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیا ہے، اور اب اگر آپ دیکھیں خاص طور پر ہمارے بڑے طبقے میں، اور اب آہستہ آہستہ یہ نیچے کی طرف بھی بات آ رہی ہے کہ لوگ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ پر آ گئے ہیں۔ آپ ہمارے ٹی وی پلیز دیکھ لیں، آپ کو بہت ہی کم پلیز ایسے ملیں گے کہ جس پہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، ورنہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سنت ہے، یہ دین کی ایک سنت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دین قرآن اور سنت پر مبنی ہے، اور سنت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے طور پہ ان کو دی گئی، اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ اور انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دوسرے بھائی کو، دوسرے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے شخص کو صرف اچھی صبح کی نوید دیتے ہیں یا اچھی شام کی نوید دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ سلامتی کی نوید دیں، جو نہ صرف اس دنیا کے لیے سلامتی ہے بلکہ وہ اگلے جہان کے لیے بھی سلامتی کی دعا ہے۔ اور اس کے جواب میں جب وعلیکم السلام وہ شخص کہے تو آپ پر بھی وہی سلامتی کی دعا بھیجے۔ پھر ناظرین اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں شراب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ہمارا لباس اوپر اور نیچے دونوں طرف سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ نہ ہمارا ملکی کلچر ہے، نہ ہمارا دینی کلچر ہے۔ ہمیں اپنا بدن ڈھانپ کے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں ایسا لباس پہننے کی تلقین گئی ہے کہ جس سے آپ کا ایون جسم کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں نہ ہوں، چہ جائے کہ ہم اپنا لباس اتنا مختصر کر دیں کہ جسم عیاں ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی نقل کر کے جو ڈیولپڈ کنٹریز سمجھی جاتی ہیں، ہم گڈ ایوننگ گڈ مارننگ پر آ گئے، ہم ان کی طرح شراب پینی شروع کر دیں، ہم ان کی طرح مختصر لباس پہننا شروع کر دیں، ہم ان کی زبان بولنا شروع کر دیں، ہم ان کے طور اطوار اپنا لیں، تو شاید ہم ترقی کر جائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ ناظرین اگر ان لوگوں نے ترقی کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا بھی جو ایک اچھا طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو وہ قانون کی پاسداری پر، دیانتداری پر، وہاں پر تو خوراک یا کسی بھی چیز کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں کی جاتی۔ ہم نے تو اپنے ملک میں دوائیں بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی ہم ملاوٹ کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی ایک کھیل ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جب چاہیں کسی دوسرے شخص کی جان لے لیتے ہیں، جبکہ کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرنے والا ابدی زندگی اپنی جہنم میں گزارے گا۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ان کی وہ پازیٹیو چیزیں، باتیں اپنانی چاہیے۔ آپ ملک کے لیے کچھ کریں، نہ کہ ملک کو کھائیں، چوری کریں۔ آپ اپنے ٹیکسز پے کریں، آپ اپنے قانون پہ عملداری پوری طرح کریں، آپ دیانتداری سے کام کریں، آپ دوسرے لوگوں کے حقوق دیں۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جن کے کرنے سے یہ قومیں ترقی کر کے آج ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتی ہیں۔ ہم نے ان اچھی باتوں میں سے تو کوئی بات نہیں اپنائی، لیکن یہ تمام باتیں اپنا لی ہیں، اور ان کو اپنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سٹیٹس میں ان کے برابر ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے ہم سٹیٹس میں ان کے برابر ہو گئے ہوں، لیکن ناظرین ہم
ترقی میں ان کے برابر نہیں ہوئے، کیونکہ ترقی کی بنیاد یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین، میں اپنی بات جاری رکھوں گا وقفے کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نارتھ امریکہ میں ایک اسلامی درسگاہ جدید تعلیم و تربیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ الولایت انسٹیٹیوٹ کوئنز نیو یارک میں واقع اس مذہبی درسگاہ کو اپنی مستقل عمارت تعمیر کرنے کے لیے $1.3 ملین درکار ہیں۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانے کے ذریعے اس کار خیر میں دل کھول کر حصہ لیجیے تاکہ یہ ادارہ آج کے جدید دور میں اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکے۔ مزید معلومات کے لیے فون کیجیے 646-552-6186۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں نکالی نہیں کرنی چاہیے، ہمارا اپنا ایک قومی اور ملی تشخص ہے جسے ہم کام رکھنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں زبان کی بات کروں اگر، تو اردو ہماری زبان ہے اور یہ بہت عرصے تک بولی جاتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے نکالی شروع کی تو ہم انگریزی کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے، ہمیں آنی چاہیے، لیکن ہم نے اسے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے۔ اب ہم انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور جسے انگریزی نہیں آتی اسے ہم نچلے طبقے کا انسان سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں۔ ہم ٹوٹی پھوٹی اردو بول کے فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ دیکھیں مجھے انگلش آ رہی ہے لیکن مجھے اردو نہیں آتی، کیونکہ میں ایک اونچے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اسی طرح اردو میں ہم نے ہندی کے الفاظ شامل کر لیے۔ اس میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں، ایک زبان ہے اور اس زبان کے لفظ اردو میں شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لہجہ بھی اپنا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہندی میں پھے نہیں کہتے، وہ فے کہتے ہیں، اور ہم نے بھی پھے کی جگہ فے کہنا شروع کر دیا۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، ہم لوگوں نے ان کی طرح ہاتھ بھی باندھنے شروع کر دیے ہیں، جیسے وہ نمستے کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے کلچر میں کہاں پر کمی ہے اور کیوں ہم اس احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم ہر بیرونی کلچر اپناتے جا رہے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا قومی یا ہمارا دینی کلچر کسی طرح بھی کسی کلچر سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، قومیں اپنے کلچر سے ہی پہچانی جاتی ہیں، ہر قوم کا اپنا تشخص ہوتا ہے۔ زبان کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے لیڈران، پڑھے لکھے لیڈران جو کہ بہت اچھی انگریزی بول سکتے ہیں، وہ بھی جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ٹرانسلیٹر ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص ملک سے ہے۔ ہمارے یہاں یوں نہیں ہوتا، ہم باہر جا کے بھی انگریزی ہی بولتے ہیں، چاہے وہ انگریزی ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم باہر جا کے اردو میں بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ایک زبان ہے، اور اسے باہر دوسرے ملکوں میں اجاگر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کسی ایک کمرے میں بہت سے لوگ ہوں جنہوں نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہو، ان کی قومیت مختلف ہو، ان کے ممالک مختلف ہوں، اور ہم میں سے کچھ لوگ ان میں شامل ہو جائیں اور ہم بھی اسی لباس میں شامل ہو جائیں، تو کوئی بھی شخص جو باہر سے آئے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ایک ہی قوم کے، ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا لباس وہاں پر پہن کے جائیں گے، اپنا کلچر وہاں پہ شو کریں گے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی یہ سوال ضرور اٹھائے گا کہ یہ مختلف نظر آنے والا شخص کون ہے، اس کی نیشنلٹی کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔
ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم ظاہری طور پر ترقی یافتہ قوموں کی چیزیں نہ اپنائیں تو شاید ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ محض خام خیالی ہے. ترقی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. ترقی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطۂ اخلاق پہ عمل کرنا ہوگا. ہمیں ہر کام دیانتداری سے انجام دینا ہوگا. ہمیں ملک کو، قوم کو کچھ دینا ہوگا، نہ کہ اسے لوٹنا ہوگا. ہمیں اپنے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مملکت اسلامیہ کس قدر وسیع تھی. اس دور میں بھی جب کہ وہ خلیفہ تھے، کس قدر سادہ تھے کہ ایک بار جب وہ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ گئے اور اس شہر میں داخل ہوئے جہاں لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو میزبانوں کے لیے یہ پہچاننا مشکل تھا کہ ان میں عمر کون ہے. حضرت عمر اس وقت اونٹ کی باگ پکڑے ہوئے تھے اور ان کا غلام اونٹ پہ سوار تھا. اس سفر میں حضرت عمر نے اپنے غلام کے ساتھ باریاں لگائی ہوئی تھیں. کچھ مسافت تک غلام باغ پکڑتا اور آپ اس پہ بیٹھتے، اور کچھ مسافت میں آپ باغ پکڑتے اور وہ بیٹھتا. اور اتفاق دیکھیں کہ جب اس شہر میں داخلہ ہوا تو حضرت عمر کی باری باغ پکڑنے کی تھی. آج حضرت عمر تاریخ کا ایک ایسا نام ہے کہ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. پھر یہی حضرت عمر تھے جو اپنی پیٹھ پہ اناج لاد کے غریب عورت کے گھر پہنچایا کرتے. یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح وہ واقف تھے اپنی عوام سے اور ان کی خدمت کرتے تھے. یہ حضرت عمر ہی تھے کہ جن کو بھرے مجمع میں ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ سب کو ایک ایک چادر دی گئی تھی اور اس چادر میں کرتا نہیں بن سکتا، آپ نے جو کرتا پہنا ہے یہ کیسے ایک چادر میں بن گیا. حضرت عمر نے اس پہ غصہ نہیں کیا بلکہ جواب دیا کہ میرے بیٹے نے اپنی چادر مجھے دے دی تھی اور ان دونوں کو جوڑ کے میں نے یہ کرتا بنایا ہے. ناظرین، یہ وہ دیانت ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ وہ سچائی ہے جو قوموں کو ترقی دیتی ہے. حضرت عمر یا ہمارے اس دور کے دوسرے خلفاء یہ کسی بھی بیرونی قوت سے متاثر نہیں ہوئے. اس زمانے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ اقوام بھی تھیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند لوگوں نے یہ سفر شروع کیا جو کہ بڑھتا ہوا پھیلتا ہوا لاکھوں تک چلا گیا، اور ان کی جغرافیائی حدود بھی بے انتہا بڑھ گئیں. وہی سادہ زندگی، وہی سادہ لوگ، لیکن اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ دیانتداری، ایمانداری، قانون کی پاسداری، عدل، انصاف، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچانے. ناظرین، یہ وہ سب باتیں ہیں کہ جن پہ عمل کر کے قومی ترقی کرتی ہیں. آج ہم جن ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ سب برائیاں نہیں پائی جاتی جو برائیاں آج ہم میں موجود ہیں. ہم ان پہ تو عمل نہیں کرتے، لیکن پھر جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ثواب حاصل کیا جائے. ناظرین، میرے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی ایک محفل میں چند دوست جن میں ایک ہندو بھی تھا شراب پی رہے تھے. تو ایک مسلمان نے اس ہندو سے کہا کہ یار تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس ہندو نے جواب دیا، میں بھی شراب پی رہا ہوں، تم بھی شراب پی رہے ہو، جو میں کر رہا ہوں تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو وہ میں کرتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا نام ہندو ہے اور تمہارا نام مسلمان. ناظرین، یہ وہ ایک نقطہ ہے جسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مسلمان اور نان مسلم میں یہ فرق ہے کہ اگر کہیں ایک جگہ یہ اکٹھے بیٹھے ہوں تو مسلمان کے لیے نماز کا پڑھنا دین کا فرق بتاتا ہے، لیکن اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں میں سے
تو یہی لگے گا کہ یہ سب کسی ایک ہی قوم سے یا ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پسند کیا۔ اس کو سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سرفرازی عطا کریں گے۔ ہمیں اس جھوٹے سٹیٹس سے، اس ظاہری رکھ رکھاؤ سے باہر نکل کر ہمیں حقیقی ایمان کو دل سے قبول کرنا ہوگا، اور ایک بار اگر ہم دل سے اس ایمان کی تصدیق کر لیں تو پھر یقیناً ہم اطاعت کی کوشش بھی کریں گے، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہوتے ہم سرفراز نہیں ہوں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ناظرین، اگر میں آج اپنے آپ کو بدل لوں اور کسی دوسرے کو تلقین کروں اور وہ بدل لے، تو اسی طرح یہ شمع اپنی روشنی پھیلاتی چلی جائے گی۔ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بدل جائیں، لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ لیکن کسی بھی سوچ کی تبدیلی انسان کو اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے۔ لہٰذا آئیے آج ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پہ بدلیں گے، اور آپ دیکھیں کتنی جلدی یہ بدلاؤ ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن ہم بھی ایک اچھی کامیاب قوم بن کر سامنے آئیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔